بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل سے آپ بھی ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بہت خیریت سے ہیں، بہت مزے سے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل محفل بھی نہیں ہو سکی اور میں ٹاک بھی نہیں ہو سکی۔ اس کا مطلب ہے کہ وی ور ٹریولنگ ٹورڈز بڑیلا شریف اور پیر خانہ ان ڈسٹرکٹ گجرات، سو وی انجوائڈ ویری مچ ٹریولنگ، وی انجوائڈ ویری مچ۔ ہمارے پیر و مرشد بہت کرم فرمایا، بہت فضل فرمایا، اور آپ کی نظر کرم سے بات بنی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی بات اس دنیا میں بھی بنائے رکھیں اور آخرت میں بھی اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرمائیں۔ اب ضروری اور کام کی باتیں کہ جو ارادے پختہ کرتے ہیں ان کو منزل مل جاتی ہے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ کچھ مسائل آتے ہیں، دوستوں کو سمجھنا چاہیے، ہمارے دوستوں کو سمجھنا چاہیے، خاص طور پر سیالکوٹ میں رہنے والے دوستوں کو بہت ہی عقل سے بات کو سمجھنا چاہیے۔ بڑیلا شریف ایک ایسا مقام ہمارا پیر خانہ جہاں سے ہر ایک کی قسمت بدلتی ہے، ہر ایک کی تقدیر بدل سکتی ہے، لیکن اگر کوئی جائے گا تو تب بات بنے گی۔ گھر بیٹھنے سے، دعائیں کرنے سے، کرانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم چاہیے۔ ایک بات کہ ہمارا جو اعمال ہیں سارے وہ اپنے انداز سے بہت بہترین ہونے چاہیے، لیکن اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہی بچائے گا۔ جو لوگ اپنے اعمال پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے کاموں پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ ایک وقت ضرور روتے ہیں اور ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، چونکہ جتنے بھی کام ہیں وہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اپنے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین اور ایمان رکھنا چاہیے۔ یقین اور ایمان بھی ان کا بنے گا جو بنانے کی کوشش کریں گے۔ جیسے مکان بنتے ہیں، منزلوں پہ منزلیں بنتی ہیں، اسی طرح اس رستے کی بہت ساری منزلیں ہیں۔ چونکہ کوشچن یہ ہوتا ہے، اب ایک شخص ہے وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا مودودی صاحب ٹھیک ہیں، حضرت مہدی علیہ السلام کب آئیں گے، وہ کانا دجال کب آئے گا؟ ان باتوں سے بھلا بتاؤ آپ کا کوئی غرض ہو سکتی ہے؟ تو unnecessary thinking and unnecessary questions must be avoided۔ جن کو کرنا چاہیے، یعنی کوئی شخص ہم سے یہ پوچھ رہا ہے قیامت کب آئے گی، اب بتاؤ اس کو قیامت کا انتظار کیوں ہے؟
اس کو یہ انتظار کیوں نہیں کہ رب کا کرم کب آئے گا، رب کا فضل کیسے ہوگا؟ سوال بھی وہ ہونے چاہیے جس سے آپ کی ذات، آپ کی سوسائٹی، آپ کی دنیا آباد ہوتی ہو۔ ان نیسیسری کوشچن جو ہیں وہ ہم نارملی ان سین کر دیتے ہیں، چونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم نے جتنی مشکلیں اٹھائی ہیں یا جتنے ہم نے جس دور سے گزرے، آنے والی نسلیں اس دور سے نہ گزریں۔ جیسے آج پاکستان میں سوئی گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کہیں پانی نہیں ہے، کہیں پر چینی نہیں، کہیں آٹا نہیں، کہیں پر زندگی نہیں۔ ہمیں ان باتوں کی فکر ہے کہ آنے والی نسلوں کو اس طرح کے مسائل سے دوچار ہونا نہ پڑے۔ اب اس میں جو عقل مند لوگ ہوں گے، دو طریقے سے سیکھا جاتا ہے، یعنی ایک جیسے آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر۔ تو جو آنکھوں سے دیکھ کر سیکھنا ہے وہ بہت ہی قابل اعتبار ہوتا ہے، قابل ستائش ہوتا ہے۔ جیسے آپ ٹی وی پر دیکھتے ہو، جس کی آنکھیں نہیں ہیں فرض کر لو اور کان بھی نہیں ہے، تو اب ٹی وی چل رہا ہے، اسے کیا پتا کہ ٹی وی پہ کیا آ رہا ہے اور ٹی وی والے کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کے کان بھی نہیں ہیں، آنکھیں بھی نہیں ہیں۔ تو یہ دو آپشنز جو ہیں سیکھنے کی، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ جب کوئی ڈرائیور سڑک پہ جا رہا ہے تو اسے بڑی دور سے نظر آتا ہے کہ آگے کون ہے، کیسے میں نے بچانا ہے، اور جب پیچھے سے کوئی ہارن دیتا ہے تو اسے فوراً سمجھ آ جاتی ہے، چونکہ اس کے کان بھی ہیں، کہ پیچھے والا رستہ مانگ رہا ہے۔ تو ہمیں رستہ دینا ہے، سائڈ پر ہونا ہے، یا سپیڈ بھی ہمیں وہ رکھنی ہے جو قابل کنٹرول ہو۔ اور کل چونکہ محمد علی صاحب ہمارے ساتھ تھے، ڈاکٹر کامران صاحب ساتھ تھے، احمد حسن صاحب ساتھ تھے، اور قاری فاروق صاحب ساتھ تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ ٹریول کرتے ہیں، اور سفر ہم کرتے ہیں، فضل مالک کرتے ہیں، تو آرام سے زندگی گزرتی ہے۔ اور کل ہم جس انداز سے جا رہے تھے، بہت ہی سلو موشن میں گئے، آرام سے گئے، الحمدللہ پھر بھی وقت پہ پہنچ گئے، سرکار پاک کی خاص زیارت بھی ہوئی اور مزہ بھی بہت آیا۔ یعنی کل جب ہم ڈرائیونگ کر رہے تھے تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا جس طرح ہم جنت میں سیر کر رہے ہیں، جنت میں پھر رہے ہیں، اور یقیناً ہمارے ساتھ جو دوست تھے ان کو بھی ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن جب کہ ہم واپس آئے تو واپسی پہ ہم تھک چکے تھے، اور وہ مزہ جو جاتے وقت تھا وہ واپسی پر نہیں تھا، اس لیے کہ یہ جو تھکاوٹ ہوتی ہے، ظاہر ہے جب آپ سفر کریں گے تو تھکاوٹ تو ہوگی، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اکثر ہمارے دوست یہ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے شیخوپورہ شریف جاتے ہیں، پھر لاہور شریف جاتے ہیں، پھر راتوں رات ہی واپس آتے ہیں، اور نہ ڈرائیور تھکتا ہے نہ سواریاں تھکتی ہیں، اور خوب ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہم جنت کے باغوں میں سیر کر رہے ہیں۔ اب آپ نے اپنی دنیا کو اگر آباد کرنا ہے تو ایک کام بہت ضروری ہے کہ کسی بھی کام کے بارے میں ایک ہی دفعہ سوچنا ہے، بار بار نہیں سوچنا۔ جیسے کل جو ہمارے ساتھ ہوا کہ سیالکوٹ میں ایک ہمارے بہت اچھے دوست رہتے ہیں، ہم نے ان سے کہا ہماری توقع یہ ہوتی ہے کہ سیالکوٹ سے بڑیلہ شریف کا سفر صرف 1 گھنٹے کا ہے، اگر بہت ہی سلو چلے، اگر صحیح طریقے سے چلے تو 45 منٹس میں وہاں ہوتے ہیں۔ اب ہم یہاں سے 4 گھنٹے کا سفر کر کے جا رہے ہیں، وہ وہاں سے نہیں آتے، پھر ان کی طلب ہی ہوتی ہے کہ دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے، ہماری یہ ظاہری غربت بھی ختم ہو جائے، باطنی مسائل بھی ختم ہو جائیں۔ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ سیالکوٹ کے دوست اور دوسرے شہروں کے لوگ، یعنی خاص طور پہ ان شہروں کے دوست سمجھ لیں کہ جب ہم اگر شیخوپورہ شریف میں آتے ہیں تو شیخوپورہ شریف میں میاں محمد رمضان صاحب ہیں، ان کی فیملی ہے، وہ پوری جستجو کرتی ہے ہم سے ملنے کی، ہماری خاطر خدمت کرنے کی، جبکہ باقی جو دوست شیخوپورہ شریف میں رہتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ان کے گھروں پہ چکر لگائیں۔ تو ہم کوئی کوٹھے ٹپنے والی لوگ نہیں ہیں، ہم نے جہاں جانا ہے بس وہیں جانا ہے، اگر کسی نے ملنا ہے تو 100 بسم اللہ، اگر نہیں ملنا تو نہ ملے، کوئی بات نہیں، یہ دنیا میں سارے لوگ تو ہمیں نہیں ملتے نا۔ لیکن جو ہمارے دوست ہیں یعنی سیالکوٹ والے، خاص طور پہ فیصل حمید صاحب، انہوں نے چونکہ ایک دفعہ کمٹمنٹ کی کہ ہم آ رہے ہیں، پھر انہوں نے محمد اکرم صاحب کو لانا تھا، یعنی سیالکوٹ کے لوگوں نے کل جو کیا کہ وہ کنفیوز رہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بھی شخص سیالکوٹ سے نہیں آ سکا ہمیں ملنے، نہ ہمارے پیخانے پر وہ حاضری دیتے ہیں۔ تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کو گھر پر اللہ لا کر کچھ دیں گے ان کو؟ اتنے بڑے تو آپ وہ نہیں ہے نا۔ یہ صرف جو مقام تھا یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا
کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ساری محنتیں مشقتیں کر لیں تو ایک جنگل میں جا کر بیٹھ گئے کہ اب اللہ تعالیٰ خود ہی کرم فرمائیں گے، فضل فرمائیں گے۔ تو ایسا ہوتا ہے، زندگی تو اسی کا نام ہے کہ یہ چل سو چل ہے، جستجو ہے، بھاگ دوڑ ہے۔ چونکہ اگر آپ بھاگ دوڑ نہیں کریں گے تو کام کہاں سے چلے گا؟ چونکہ کام چلانے کے لیے بھی تو محنت کرنی پڑتی ہے نا۔ اب محنت کیسے کریں، کہاں سے نکلیں، کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی موج لگی رہے گی۔ اور جو کنفیوز لوگ ہیں، کنفیوزن کو کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھتے رہیں تاکہ آنے والا جو کل ہے وہ بہتر ہوتا چلا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ کل چونکہ ہوتا کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل حمید صاحب جو ہیں وہ ہمارے مریدوں میں سے خاص مرید، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ چونکہ انہوں نے ہمیں پچھلے 3-4 یعنی موقعوں پر، ایک دفعہ انہوں نے یہاں اسلام آباد آئے تو ہم سے نہیں ملے، اور دوبارہ وہ اٹک آئے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم 4 گھنٹے میں ہم انتظار کرتے رہے، ہم نے کھانا نہیں کھایا، چائے نہیں پی، کہ وہ آئیں گے تو رات کو 2 بجا دیے، یعنی رات کو 10 بجے تو انہوں نے فون کیا۔ اب بتاؤ 10 بجے گھر سے باہر رہنے کا کوئی ٹائم ہے؟ ہمارے پیر صاحب فرماتے کہ مغرب کے ٹائم پہ آپ کو گھر ہونا چاہیے، جہاں مرضی جائیں، جو مرضی کریں، عشاء پہ آ جائیں۔ ہم نے جو دوستوں سے ملنے کا ٹائم فکس کیا وہ ہے 3 سے 5 بجے تک۔ اس کے بعد اگر کوئی صدر پاکستان یا پرائم منسٹر آف پاکستان بھی آنا چاہے یا امریکہ کا بادشاہ بھی آنا چاہے گا تو اس کو بھی 3 سے 5 ہی آنا پائے گا۔ اننیسیسری ٹائم یا بے ٹائمی سروس ہم نہیں چلا سکتے۔ انہوں نے رات کو 10 بجے فون کیا اور 2 بجے تک ہم انتظار ہی کرتے رہے کہ اب کھانا نہیں کھایا، بتاؤ ان کے انتظار میں کہ آئیں گے تو کھائیں گے۔ اور یہ جب 2 بجے ہم نے فون کیا تو کہہ رہے ہیں ہم تو آگے نکل آئے ہیں، معذرت چاہتے ہیں، امید ہے آپ ناراض نہ ہوں گے۔ اب بھائی کیسے ناراض نہ ہوں گے؟ ایک بندہ آرام سے بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے، آپ نے اسے ڈسٹرب کیا۔ اور یہ دوسری بار تھی۔ تیسری بار ہم ان کے شہر گئے سیالکوٹ ان کی دعوت پر۔ ہم نے جہاں تک ہمیں رستہ پتا تھا ہم نے کہا ہم اس چوک میں کھڑے ہو جائیں گے تو آپ آ جائیں، تو انہوں نے کہا اگلے چوک میں آ جائیں۔ جب ہم آگے بھی پہنچ گئے پھر بھی یہ نہیں آئے۔ بتاؤ کہ ایک بندہ جو تمہاری خاطر یہاں سے 4 گھنٹے، اور وہ آپ کے پیر صاحب ہیں، آپ پیر صاحب نے دعا کی تو آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ کے نیچے گاڑی اور گھر والے گھر میں بیٹھے عزت سے روٹی کھا رہے ہیں۔ تو کل انہوں نے یہی کیا کہ ہمیں پہلے تو کہہ دیا ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے، پھر ادھر سے اکرم صاحب کو کال لے لیں گے، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جی وہ امی بیمار ہیں تو میں نہیں آ سکتا۔ تو امی کو پہلے کس نے بچایا تھا؟ 10 دفعہ آپ کی امی بیمار ہوئی تو دعا تو ہم ہی کرتے تھے اور وہ زندہ بیٹھی ہیں۔ تو اب ہم نے کل جو کیا تھا، کل فیصل حمید صاحب سے عرض کی تھی کہ آپ اپنے لیے کوئی نیا پیر اپنے جیسا ڈھونڈ لیں، جو جیسے آپ چکر دیتے ہیں ایسے وہ بھی چکر دیتے رہیں۔ فیصل حمید صاحب نے، ہم نے ایک یہاں پر ربر بینڈ بنانے کے لیے انہیں دیا، یعنی یہ 30 ستمبر کی بات ہے۔ 30 ستمبر کو ہم اپنے پیر خانے بڑیلا شریف بیٹھے تھے، ان سے عرض کی کہ یہ ربر بینڈ بنوانا، انہوں نے کہا نو پرابلم جی۔ اب 3 مہینے سے زیادہ یعنی جنوری ہے یہ اور 9 تاریخ ہے تو وہ بھی نہیں آئے۔ تو جب بھی ملتے بس ابھی آ رہا ہے سرکار، ابھی آ رہا ہے سرکار، تو ایسی محبت سے ہم باز آئے۔ اور ہم نے فیصل حمید صاحب سے کلیئرلی یہ کہہ دیا کہ آپ اپنے لیے پیر ڈھونڈ لیں۔ یہاں پر بات اسی لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ یہ ریکارڈ بھی رہے اور انہیں بھی سمجھ آ جائے اور آنے والی نئی نسل کو بھی سمجھ آ جائے کہ وعدہ جو ہے وہ صوفی کی طرح پکا کرنا چاہیے۔ ایک بات، ہمارے پیر صاحب کی شان نرالی، آپ کے ساتھ عقیدت رکھنے والے، محبت کرنے والے، اگر آپ سرکار بڑیلا شریف صرف ایک دوست کو فرماتے کہ ہم نے فلاں جمعے کو جانا ہے
اور یقیناً ہفتے کا ٹائم اس میں ہوا کرتا تھا، یعنی اگلے ہفتے جانا ہے تو ایک ہفتے پہلے آپ نے اپنے دوست ایک دو کو بتا دیا۔ ان دوستوں سے بات اس طرح پھیلتی پھیلتی یعنی ہم تک بھی پہنچ جاتی اور ساری دنیا میں پہنچ جاتی، اور کم از کم آپ کے پیچھے 1,000 بندہ جو ہوتا وہ صرف آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کوشش میں لگا رہتا، اور پورے پاکستان سے وہ خبر آتی۔ اب جب کہ ہم تو فیس بک پہ بتا رہے ہیں، یوٹیوب پہ بتا رہے ہیں، ڈیلی موشن پہ بتا رہے ہیں، واٹس ایپ پہ بتا رہے ہیں، وائبر پہ بتا رہے ہیں، تو آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ گھر سے نہ نکلیں، آپ ہلے بھی نہیں، تکلیف بھی نہ ہو، اور آپ کے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں۔ آپ بہت سمجھدار لگتے ہیں مجھے، اللہ کرے کہ آپ کی سمجھداری آپ کے کام آ جائے۔ اور چونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا جس کو بھی، وہ اس کی زیارت کے لیے، یعنی اگر کوئی ایسے ہی دو دوست محبت کرتے ہیں تو وہ اس کے دفتر کے آگے کھڑا رہتا ہے کہ یہ کب نکلے گا۔ اگر دوست مسجد میں ہوتا ہے تو جو مسجد والا ہے وہ باہر والے کو یاد کراتا رہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، آپ باہر ٹھہریے۔ تو یہ دوستی اور محبت جو ہے یہ نکلنے کا نام ہے، اپنی جس الجھنوں میں پھنسے ہوئے ان سے نکلنا ہے۔ تو اسی طرح اب جو ہمارا پروگرام تھا کہ ہم نے سیالکوٹ میں محفلیں سجانی ہے، ممکن ہے ہم نہ آئیں۔ اب وہ وقت بدل گیا کہ ہم لوگوں کے گھر پہ ہم دل جوئی کرنے جاتے، لوگوں کو نکالنے جاتے، تو اس سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ ہم گھر بیٹھے آپ سے بات کریں، جس نے نکلنا ہوگا وہ بس یہ بندوبست کر لے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہماری بات سن لے، ہماری بات پہ عمل کر لے۔ وہ بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پیر و مرشد کی قدر کرتے ہیں، اور چونکہ کل بھی ہم نے اپنے پیر و مرشد کو یہ بات کہتے سنا، وہ کسی سے کہہ رہے تھے چونکہ آپ نے ہماری پہلی بات کی قدر نہیں کی تو اب دوسری بات آپ کو کیا بتائیں۔ تو چونکہ آپ تو انسانوں کی بھی قدر نہیں کر رہے ہیں، اپنے پیر و مرشد کی قدر نہیں کر رہے ہیں، پیر و مرشد بتا بھی رہا ہے، ایک کی بجائے ساری دنیا کو بتا رہا ہے اور خود نکل کے بھی آ رہا ہے، اور اس کے باوجود آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم آپ کے گھر آئیں۔ ممکن ہے ہم سیالکوٹ میں آپ ایک بھی محفل نہ سجائیں۔ کیا سیالکوٹ والوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، پاؤں میں مہندی لگائی ہے، وہ نہیں نکل سکتے؟ وہ لاہور جا کے اسپتال میں اپنا علاج کرا سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک علاج کے لیے اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شخص جتنا بھی سیریس بیمار ہو وہ 4 دن کم از کم ہماری مسلسل یہ تلاوت سن لے، جو 3 سے اور 5 کے درمیان 1.25 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کی تلاوت ہم کرتے ہیں، 3 سے 5 کے درمیان۔ اگر وہ کوئی شخص کتنا ہی سیریس بیمار ہے، ریگولر کم از کم 4 دن، اور اگر 11 دن مسلسل سن لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ بس اب یہ سننا، مینج کرنا، اب بیماری کی بات نہیں، اگر کوئی جیسے غریب ہے، اس کے حالات نہیں بدل رہے، کوئی مقروض ہے، کسی نے قرضے دینے، قرضہ اتارنا، تو کم از کم 11 دن ریگولر ہماری محفل سنتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ دیکھیں اگر 11 دن میں آپ کی قسمت 2 گھنٹے نکالنے سے بدل جائے تو اور جینے کو اور کیا چاہیے۔ اور آج چونکہ چاند کی 10 تاریخ ہے، اور 10 تاریخ کو ہمارے پیرخانے بڑیلہ شریف میں منتھلی ختم پاک ہوتا ہے، تو تمام دوست جو انٹرسٹ رکھتے ہیں اپنی آپ سے، اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں، وہ وہاں جایا کریں۔ اور اگر وہاں نہیں جا سکتے، جیسے ایک بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں اور بہت بڑی گدی کے وہ سجادہ نشین ہیں لیکن بیمار ہیں، ان کا تعلق گجرانوالہ سے رہتے وہ لاہور شریف میں ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں، ان کے مورے ہل گئے، اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے کمر کے مورے ہلے ہوئے ہیں۔ اب وہ چونکہ انڈیا تک گئے ہیں اپنا علاج کرانے کے لیے، ہم نے ان کو ایک دفعہ آفر کی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، انہوں نے کہا نہیں، ہمارے لیے ہمارے پیر صاحب ہی کافی ہیں۔ اس بات کو تقریباً 3-4 سال گزر گئے، چونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ہمارے پیر صاحب کافی ہیں، تو ہم نے بھی ان پر توجہ دینا چھوڑ دی کہ ٹھیک ہے وہ جانے اور ان کے پیر صاحب جانے، ان کا اللہ جانے۔ لیکن ابھی ہمیں پھر دل کرتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے ان کو اپنی پیشکش، اپنی خدمات کی آفر کریں کہ اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں تو 3 مقام پر ان کو حاضری دینا ضروری ہے، یعنی یا تو ہمارے پیر حکیم عبد المجید صاحب کی کھوکر صاحب کی بارگاہ میں چلے جائیں تو انشاءاللہ ان کے مورے ٹھیک ہو جائیں گے، یا بڑیلہ شریف چلے جائیں تو ان کے مورے ٹھیک ہو جائیں گے، یا پھر ہمارے پاس آ جائیں۔ اور اگر کہیں بھی جانا نہیں چاہتے
تو ہماری جو یہ محفل ہوتی ہے روزانہ، یہ 11 مرتبہ روزانہ گھر بیٹھ کے اپنے آستانے پر بیٹھ کر، چونکہ بڑے بڑے پیر بھی اب پھنسے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا پھنسنا یہ ہوتا ہے کہ صحت ہی نہیں ہوتی. جب صحت نہیں ہوگی تو وہ کام کیا کریں گے، بھاگ دوڑ کیسے کریں گے؟ تو تمام بڑے بزرگوں کو، تمام بڑے بڑے پیروں کو اور بڑے بڑے ولیوں کو گزارش ہے کہ اگر وہ پردے میں رہ کر ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو بس ہماری تلاوت سنتے رہیں اور ٹھیک ہو کر اپنی دنیا کو آباد کریں. اللہ کا بہت فضل ہے، کرم ہے، شکر ہے اس پاک ذات کا کہ بات بنی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ اسی ہفتے ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم پھر شیخو پرا شریف آئیں گے جیسے ہی مالک نے پسند فرمایا، چونکہ اس جہان کے اندر پتہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہلتا ہے، لیکن بات اسی کی بنتی ہے جو بات بنانا چاہتا ہے اور اس کے لیے محنت کرنا چاہتا ہے. گھر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. یعنی آپ کو اگر 1 روپے کی بھی چیز لینی ہے تو بازار جانا پڑتا ہے. پھر یہ محمد اکرم صاحب ہمارے دوست ہیں سیالکوٹ میں، وہ بھی سمجھ لیں کہ ہم نے یہ جو مہینے میں 1 دفعہ ملنا ہوتا ہے پہلی سنڈے والے دن 12 سے لے کر شام 4 بجے تک سردیوں کے موسم میں، تو کیا سیالکوٹ والوں کو اسپیشل کوئی شادی کارڈ بنا کر بھیجوں گا تب وہ آئیں گے؟ تو اب سب لوگ سمجھ لیں کہ ہم نے کسی کے پاس بھی نہیں آنا ہے. جس نے آنا ہوگا وہ جب مناسب ہو 3 سے 5 جب اسے سہولت ہو وہ تشریف لا سکتا ہے. کسی لیے نہ تو کوئی ٹیلی فون کی ضرورت ہے نہ کوئی اپوائنٹمنٹ کی. اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم یہ بات MNA ٹاک شو میں 1 دن پہلے بتا دیتے ہیں. اس کا مقصد ہے جو لوگ ہماری ٹاک نہیں سنتے ان کو ہی تکلیف ہوتی ہوگی کہ وہ کیسے ہماری بات سنیں، کیسے ہم تک پہنچے. اور جب ہم غائب ہوتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں تو اطلاع عام ہوتی ہے. یعنی فیس بک پر اگر بتا دیا تو سمجھ لو آدھی دنیا کو تو پتہ لگ گیا. اب چونکہ آپس میں اگر آپ کے کانٹیکٹس ہوں گے تو آپ دوسرے کو اطلاع کرو گے. بغیر اطلاع کے ہم اپنی محفل سے غیر حاضر نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک، آج 10 تاریخ ہے، ختم شریف ہو چکا ہے، لیکن آپ نے جو ہمارے خلیفہ ہیں جن کو ہم نے خلافت دی ہے اور جو خلیفہ بننا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے 2 گھنٹے لگا کر ہمارے ان دونوں پروگرام کو یعنی محفل کو اور یہ گفتگو کو روزانہ سننا ہے. جہاں ہم نے جانا ہے انہوں نے سائے کی طرح خود اپنے ارینجمنٹس کر کے ہمارے پیچھے آنا ہے اگر کچھ لینا ہے تو. ورنہ گھر بیٹھنے سے بیٹھے رہیں آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں. ہم نے کیا آپ سے لینا تو اللہ سے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں ہر وقت حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم. بس ہمیں جہاں پہ حاضر ہونا ہے وہیں حاضر ہونا ہے. اور جنہوں نے خاک چھانی ہے چھانتے رہیں، ہمیں کیا فرق پڑے گا. آج چونکہ چاند کی اب 11 تاریخ مغرب کے بعد شروع ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو مارننگ لیسن ہے یعنی سورہ یاسین شریف، درود شریف اور ربائی سرکار پاک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ربائی سرکار پاک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے. ایک ہی سیٹنگ میں پڑھنی ہے بغیر گفتگو کے. اور اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر سکتے ہیں، اس کی کوئی پرابلم نہیں. ہلنا جلنا کھانا پینا یہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن گفتگو از ناٹ الاؤڈ. اگر آپ کی باڈی نیڈز ہیں تو ان کو کور کریں، لیکن ٹیلی فون سننے کی اجازت نہیں ہے، لوگوں سے باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی گھر میں پڑھے اور سارے گھر والے بیٹھ کر سن لیں، اور اس محفل میں جو سنا جائے گا، جو مانگا جائے گا، انشاءاللہ اللہ کا فضل ہوگا. یہ جو تلاوت کرنے والا ہے یہ 3 دفعہ نمک پانی اور چینی پر دم کر لیں، پھر وہی نمک پانی اور چینی پورا مہینہ استعمال کرتے رہیں گے. اگلی 11 تاریخ آئے گی تو پھر ایسا ہی عمل کریں گے. اس کا مطلب ہے آپ جادو ٹونے علائیں بلائیں اور تعویذ گنڈوں سے محفوظ رہیں گے. جنوں کے اٹیک سے، ایون زمینی آسمانی علائوں بلاؤں سے آپ محفوظ رہیں گے اور حادثات اور بلیات سے بچے رہیں گے. کام آپ نے خود ہی کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراچی سے بہت ساری خواتین نے یہ اطلاع دی ہے کہ ان کی جو مسائل تھے، کوئی بیماریاں تھیں، رشتہ دار بیمار تھے، وہ ٹھیک ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے اور آپ کی دعاؤں سے. تو کراچی میں رہنے والے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہونے چاہیے. ہم چونکہ خلافتیں بانٹ رہے ہیں اس وقت، اور ایک خاتون ہے جو پشاور سے ان کا تعلق ہے، وہ رابعہ بصری کے نام سے
کے کام کر رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ میں پوری طرح کی رابعہ بصری بن جاؤں. ان سے گزارش یہ ہے کہ پشاور یہ 3 گھنٹے کی مسافت پر ہے، آپ کسی بھی دن آ جائیں گے. آپ کو ہم اجازت تو دے رہے ہیں کہ آپ کو خلافت بھی دے رہے ہیں، اجازت بھی دے رہے ہیں رابعہ بصری صاحبہ، لیکن ہمیں توقع یہ ہوتی ہے کہ جب ہم 6 گھنٹے کا سفر کر کے اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں جا سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں جاتے؟ گھر بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ تو اور آپ کی دعائیں بھی اس وقت ہوں گی جب آپ پریکٹیکل کچھ قربانیاں دیں گے. 1,24,000 کم و بیش یا 40,000 انبیاء اکرام تشریف لائے، سب نے بڑی محنت کی ہے. آج کا ایسا نازک ٹائم ہے کہ ہر چیز فنگر ٹپس پہ چاہتے ہیں، ہر چیز یہ چاہتے ہیں کہ بس گھر بیٹھے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور سارے معاملے حل ہو جائیں. تو آپ کو کوئی پروف کرنا پڑے گا. چونکہ آپ نے کہا کہ میرا بھائی آئے گا، وہ بھی نہیں آیا، تو چونکہ میں اپنی اللہ اللہ میں لگا ہوتا ہوں، لیکن جب کوئی شخص ہماری توجہ کسی کام کی طرف دلا دیتا ہے اور پھر وہ توجہ ادھر ہی لگی رہتی ہے اور آپ آتے نہیں ہیں، تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کہنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی کہنا وہ چاہیے جو آپ کر سکیں، جو نہیں کرنا ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے. جیسے فیصل حمید صاحب اٹک آئے، اٹک سے چلے گئے، ہمیں کیا فرق پڑتا اگر وہ نہ بتاتے، لیکن انہوں نے بتا کر اپنا بھی نقصان کیا اور ہمارا بھی نقصان کیا. چونکہ ہم نے ساری دنیا کو بھلایا ہے صرف ایک اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے لیے، تب دنیا ہمیں نئے نئے چکروں میں ڈالے رکھتی ہے. تو ایسی محبت سے ہم باز آئے. اس لیے جو بھی ڈھیلا ہوگا، ہماری طبیعت ہی ہوتی ہے کہ ہم کسی کو بات ایک دفعہ بتائیں کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اگر وہ ایک دفعہ کے بعد دوبارہ وہی کرے گا تو ہم دوسری دفعہ اٹھا کر اسے اپنی دوستی اپنے حلقے سے باہر نکال دیتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس بے وقوفوں کو یہاں اکٹھا کرنے کی جگہ نہیں ہے. جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ہماری دوستی میں حلقے میں، وہ آج سے باز آ جائیں، نہیں تو یہ جو دھواں ہے یہ آپ کو قبر تک پہنچا دے گا. چونکہ بات ہم نے کر لی ہے، جو بات ہمیں اچھی نہیں لگتی اگر وہ آپ کریں گے تو مارے جائیں گے بس. تو کراچی کی خاتون جنہوں نے ہمارے لیے آج زوم کا پیکج کرایا، ہمت کی، ان کا بھی شکریہ بہت بہت. چونکہ کام تو ایسے مل جل کر ہی کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ ہم کام کرتے رہیں اور جو ہمارے مریض ہیں یا ہمارے مرید ہیں یا ہمارے دوست ہیں وہ بالکل ڈھیلے ڈھالے رہیں. جتنے دوست ڈھیلے ہوں گے ان کو ایک کک اور ماریں گے تاکہ وہ ہماری دنیا سے بہت دور چلے جائیں. ہمیں بہت ایکٹیو، پازیٹیو اور انرجیٹک، اور چونکہ جو اگر ڈھیلے سے ڈھیلا بندہ بھی آ جائے گا تو ہم اسے فٹ کر دیں گے، لیکن اس کی طبیعت ہونی چاہیے کہ ہی اور شی از ولنگ ورکر. تو اب ہم نے رابعہ بصری کو اجازت دے دی. اگر کوئی خواتین رابعہ بصری بننا چاہتی ہیں اور کوئی مرد بننا چاہتا ہے تو وہ ضرور لائن پر آ جائے. لیکن جتنے 6 بندوں کو ہم نے ابھی تک خلافت دی ہے، یہ تقریباً 5 6 7 سالوں سے ہمارے ساتھ لگے ہوئے، یہ جی ٹی روڈ کے مسافر ہیں، ہمارے پیرخانے انہوں نے دیکھے ہوئے ہیں. اب آپ سے گزارش یہ بھی کر رہا ہوں کہ جو ایک تو کل یعنی آج کے بعد فوراً 11 مرتبہ سورہ یاسین شریف، درود شریف اور دونوں رباعیاں پڑھ کر نمک چینی پانی پہ دم کر لیں، تاکہ آپ کے اوپر اگر کسی نے کچھ بھی جادو ٹونے کیے ہوئے ہیں تو ان سے آپ کو نجات ملے. اگر بیمار ہیں تو صحت ہو، اور اگر آپ غریب ہیں تو امیر ہو جائیں. اور یہ عمل خود بھی کرتے رہیں. اور جب 11 تاریخ چاند کی آنی ہو، جیسے کچھ دوستوں نے ہمیں SMS کر کے یاد بھی کرا دیا کہ آج مغرب کے بعد سے کل مغرب کے درمیان تک یعنی 24 گھنٹے میں آپ نے یہ 1.5 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، حافظ ہیں تو آدھا ہی گھنٹہ یہ کر کے اپنی دنیا کو آباد کریں، ویلے نہ بیٹھیں. اور جتنے لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں یعنی ادھر ادھر کے وظائف پر عمل کر رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ کسی ایک پیر کو پکڑ لیں، بس اسی کے ہو جائیں، کسی کو بھی. اور اگر کسی کے پیر پہلے سے موجود ہیں اور ان کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آتا تو وہ ہماری گاڑی میں بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ فضل کر دیں گے. تو اس وقت فون تو بج رہا ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اسے پرسنل رکھنا چاہیے. بیٹا السلام علیکم. بیٹا اس وقت میرا لائیو پروگرام چل رہا ہے، اگر آپ کی آواز میں نے کھولی تو یہ لائیو ریکارڈ ہو جائے گی. ٹھیک، پھر انشاءاللہ بات کر لو. تھینک یو، اللہ حافظ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ہمارے ساتھ اٹیچ لوگ ہیں یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ اس وقت سر بیزی ہیں، اور یعنی ظاہر ہے پرسنل میٹرز ہوتے ہیں جن کو
ہم بہت ہی زیادہ کانفیڈینشل رکھتے ہیں، لیکن جو باتیں ہمیں دنیا کو بتانی ہے، سکھانی ہے، سمجھانی ہے، وہ اس MN ٹاک شو کے ذریعے سے آپ تک ہم پہنچا دیتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ عمل کریں گے تو بات بنے گی، نہیں عمل کریں گے تو آپ کی مرضی، ہمارا کوئی نقصان نہیں، ہماری ایک ڈیوٹی ہے جو ہم نے پوری کرنی ہے۔ انشاءاللہ 29 جنوری کو لاہور شریف تشریف لائیں گے، لیکن اسی ہفتے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ شیخ اوپرا شریف ضرور حاضری دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ جزاک اللہ خیر. Thank you very much for today. Inshallah, see you tomorrow at 3 o'clock. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.